لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم خاران سلام علیکم۔ آج کا موضوع درس تاریخ ائمہ معصومین علیہم السلام، درس نمبر 5، اور آج کی تاریخ میں ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے جس نے اس دین کو بچایا، کہ جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہ میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو آج ہم امام حسین علیہ السلام کی زندگانی مبارک کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ آپ کا اسم مبارک امام حسین علیہ السلام، تاریخ ولادت 3 شعبان المعظم سن 4 ہجری، بروز جمعرات مدینے میں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری کو سن کر جناب رسالت میں آپ تشریف لائے، بیٹے کو گود میں اٹھایا، داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی اور اپنی زبان کو امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دے دیا اور آپ کا نام حسین رکھا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خود خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ کتاب اعلام الورا طبرسی میں ہے کہ یہ نام بھی دیگر ائمہ کے ناموں کی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جناب رسالت مآب کا مقدس لعاب دہن امام حسین علیہ السلام کی غذا بنا، 7ویں دن عقیقہ کیا۔ آپ کی پیدائش سے تمام خاندان میں خوشی اور مسرت محسوس کی جا رہی تھی، مگر آنے والے حالات کا علم پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو جاری کر رہا تھا، اور اسی وقت امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا چرچا اہل بیت رسول کی زبانوں پر آنے لگا۔ ام الفضل کا بیان ہے کہ میں ایک دن بچے کو لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے آغوش میں محبت سے لیا، پیار کیا اور آپ رونے لگے۔ میں نے سبب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور بتلا کے گئے ہیں کہ یہ بچہ امت کے ہاتھوں نہایت ظلم و ستم کے ساتھ شہید ہوگا، اور اے ام الفضل وہ مجھے اس کی قتل گاہ کی سرخ مٹی بھی دے گئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے القاب کے بارے میں ہے کہ آپ کے القاب بے شمار ہیں، جن میں سید، سبط اصغر، شہید اکبر، سید الشہداء زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی کا بیان ہے کہ سبط اور سید خود رسول کریم کی معین کردہ القاب ہیں۔ آپ کی کنیت صرف عبداللہ تھی، والد کا نام امام علی علیہ السلام، والدہ کا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، مدت امامت 12 سال، عمر مبارک 57 سال، تاریخ شہادت 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، کربلائے معلیٰ، جس سے آپ سب واقف ہیں۔ سبب شہادت اس سے بھی ساری دنیا واقف ہے کہ یزید بن معاویہ ملعون کے حکم پر 3 روز کا بھوکا پیاسا مع اپنے اصحاب و انصار کے بے جرم و خطا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ آپ کا روضہ مبارک کربلا معلیٰ عراق میں ہے۔ ازواج مطہرات رباب، لیلی، ام اسحاق، شہر بانو۔ اولاد کی تعداد 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام تھے امام سجاد علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام، جعفر، عبداللہ، علی اصغر۔ بیٹیوں کے نام سکینہ اور فاطمہ۔ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت، وہ ہادی برحق جس نے آخری سانس تک دین کا پیغام سنایا۔ امام حسین وہ قاری قرآن کہ جس نے نوک نیزہ پر بھی تلاوت قرآن کی، وہ محافظ حرم کہ جس نے حرمت کعبہ کے لیے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام وہاں حج کے لیے گئے ہیں حرم میں، تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ پوری سازش رچائی گئی تھی کہ حالت احرام میں وہیں پہ امام حسین علیہ السلام کو
قتل کر دیں گے دشمنان دین، اور پھر اس طرح ان کے قاتلوں پہ پردہ پڑ جائے گا، ان کے چہروں پہ پردہ پڑ جائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے کعبے کی حرمت کو پائمال نہیں ہونے دیا کہ حدود خانہ کعبہ میں قتل و غارت ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا اور وہاں سے ہجرت فرمائی، تو آپ کو محافظ حرم اس لیے کہا کہ جس نے حرمت کعبہ کے لیے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا، وہ مجاہد فی سبیل اللہ جس نے 3 دن کی بھوک و پیاس میں بھی جہاد کیا، کہ 3 دن کی بھوک و پیاس معنی رکھتی ہے کہ ہم اگر ایک روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کے ہم صبح سے شام تک بھوکے پیاس سے ہوتے ہیں جب گرمی میں، تو ہمیں کیسا احساس ہوتا ہے کہ ہماری جلد پیاس سے، ہماری جلد کو بھی پیاس لگتی ہے، کہ جب ہم کسی ٹھنڈی بوٹل یا ٹھنڈی چیز کو چھوتے ہیں تو ہمیں سکون کا احساس حاصل ہوتا ہے۔ گرمی کی تپش کا روزہ اتنا سخت روزہ ہوتا ہے، تو صبح سے شام تک ہمارا رویاں جو ہے وہ تڑپنے لگتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کا انسان احساس کرتا ہے۔ اگر ہم کربلا والوں کے مصائب کو دیکھیں اور ان کے اوپر گزرنے والے پڑنے والے مصائب اور مصیبتوں پہ نظر کریں تو ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ 3 دن کی پیاس اور بھوک معنی رکھتی ہے۔ اور عرب کی وہ گرمی کہ ریت پہ جب زیادہ تیز دھوپ پڑتی ہے تو ریت بے انتہا گرم ہو جاتی ہے، اور بعضی جگہ یہ تحریر ہے کہ اس قدر وہ ریت گرم تھی کہ اگر دانہ گر جائے تو بھون جایا کرتا تھا۔ اس قدر سخت گرمی کا عالم، اور اس میں اپنی اولاد و انصار کے ساتھ، اپنے حرم کے ساتھ وہاں پہ قربانی دینا، جہاد کرنا اللہ کی راہ میں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج تک کوئی دوسرا حسین علیہ السلام جیسا پیدا نہیں ہو سکا۔ وہ عبادت شعار کے جس نے برستے تیروں میں بھی نماز پڑھی، وہ سجدہ گزار کے جس نے زیر خنجر بھی سجدہ کیا، وہ وارث خلق عظیم کے جس نے اپنے دشمنوں کو بھی سیر و سیراب کیا، کہ جن لوگوں نے گھیر کے امام حسین علیہ السلام کے راستے کو کربلا کی طرف موڑا تھا، ان کے لشکر کو بھی، یعنی جناب خور کے لشکر کو بھی سیر و سیراب کیا، کہ حتیٰ کہ ان کے جانوروں تک کو بھی سیر و سیراب کرنے والے امام حسین علیہ السلام، لیکن ان پہ ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ ان کی اولاد، ان کے گود کے پالے بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے گزر گئے۔ وہ مولا کریم و رحیم جس نے کربلا میں حر کی خطا کو معاف کر کے حقیقی حر بنا دیا، وہ مولا کریم، وہ مولا رؤوف کہ جس نے اپنے سخت ترین امتحان میں بھی اپنے شیعوں کو یاد کیا، اور اپنے بیٹے سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ کے ذریعے شیعوں کو سلام کہلایا، اور یہ پیغام بھیجا کہ جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد رکھنا اور میری غربت کو یاد رکھنا، کہ حسین کے جیسا پیاسا کوئی نہیں گزرا، اور بے وطنی امام حسین علیہ السلام کی جیسی بے وطنی کسی پہ بھی نہیں پڑی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی غربت کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے قاتلوں پہ، ان کے دشمنوں پہ لعنت کرنا چاہیے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ رہی مختصراً تاریخ امام حسین علیہ السلام۔ اس کا PDF آپ لوگوں کو بھیجا جا چکا ہے، آپ لوگ اس کا بغور مطالعہ کریں، اور جیسا کہ بار بار کہا جاتا ہے کہ سوالات بنا کے بھیجنا نہ بھولیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔